بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے بارے میں کہ جمعیت علماء اسلام کس طرح سے ایک بطور مذہبی جماعت ہے، کس طرح سے جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا کردار ہے، اور اس میں کیا کوئی اور بھی اس پارٹی سے الگ یا کوئی لوگ ہیں، اور آخر میں جمعیت علماء اسلام کا منشور کیا ہے، اور موجودہ صورتحال میں پارلیمنٹ کے اندر جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کتنی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ایک اہم دینی اور سیاسی جماعت ہے جو پاکستان میں مذہبی اور سیاسی دونوں میدانوں میں سرگرم عمل ہے۔ اس جماعت کی بنیاد دارالعلوم دیوبند کے علماء کے نظریات پر رکھی گئی، اور یہ بنیادی طور پر دیوبندی مکتب فکر کی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام اسلامی اقدار، شریعت اور دینی تعلیمات کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ جماعت دینی مدارس کے تحفظ، آزادی اور ان کے نصاب کی حمایت میں پیش رہتی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے مسائل پر آواز بلند کرتی ہے اور بین الاقوامی اسلامی تحریکات سے JUI ہمدردی رکھتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی پارلیمنٹ میں کئی بار نمائندگی حاصل کر چکی ہے، خصوصاً مذہبی جماعتوں کے اتحاد میں اس کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ جماعت کا سیاسی منشور اسلامی شریعت کا نفاذ، سودی نظام کا خاتمہ اور معاشرتی انصاف کا قیام ہے۔ وقتاً فوقتاً حکومت کے خلاف احتجاج، دھرنے اور ریلیوں کا اہتمام بھی کرتی رہتی ہے، خاص طور پر جب جماعت یہ محسوس کرے کہ اسلامی اقدار یا مدارس کو کوئی خطرہ ہے۔ اس جماعت کا منشور ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ ہو اور دینی مدارس کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے۔ عدالتی انتظامی اصلاحات کی یہ خواہاں ہے، اور خارجہ پالیسی میں تمام ممالک کے ساتھ، خصوصاً عالم اسلام کے ساتھ، یہ برادرانہ تعلقات چاہتی ہے۔ خواتین کے حقوق پر بھی یہ بات کرتی ہے، اور اقلیتوں کے حقوق پر بھی اس جماعت کے جو چیف ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ کئی بار بیان دے چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان JUI کے چیف ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور پارلیمنٹ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ یہ کئی دہائیوں سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے رہے اور کئی بار کلیدی پارلیمانی کردار ادا کر چکے ہیں۔ فضل الرحمان کو طویل پارلیمانی تجربہ بھی حاصل ہے۔ یہ قائد حزب اختلاف بھی رہے ہیں 2007 تک۔ 2004 سے 2007 کے درمیان قائد حزب اختلاف رہے، یعنی اپوزیشن لیڈر مقرر ہوئے تھے۔ مختلف قسم کی پارلیمانی کمیٹیوں میں بھی ان کی شمولیت رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2024 کے موجودہ عام انتخابات میں مولانا فضل الرحمان الیکشن میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے NA 265 پیشین سے انہوں نے الیکشن لڑا اس کانسٹیٹیوئنسی سے، بلوچستان سے، اور یہ وہاں سے پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ بعض ناقدین اقتدار کی سیاست سے جوڑتے ہیں، جبکہ ان کے حامی نے اسلامی نظریات کا محافظ اور مدارس کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے عوامی تحریکوں جیسے کہ 2019 کا آزادی مارچ کے ذریعے بھی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد پارٹی کے اندر جو دوسرے اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں وہ مولانا عبدالغفور حیدری ہیں، اور یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے۔ ضلع قلات کے علاقے گزاک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد اعظم لہری ایک معروف قبائلی کی شخصیت تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، اور بعد ازاں سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف دینی مدارس سے تعلیم کی۔ 1979 میں انہوں نے وفاق المدارس عربیہ سے دینی تعلیم حاصل کی، اور ان کا سیاسی سفر شروع ہوتا ہے تحریک ختم نبوت سے 1974، اور تحریک نظام مصطفیٰ 1977 میں انہوں نے بہت زیادہ فعال کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں انہیں متعدد بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ 1983 میں جمعیت علماء اسلام فے کے کوئٹہ ضلع کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 1990 میں بلوچستان کے رکن
منتخب ہوئے اسمبلی کے اور صوبائی وزیر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ 1993 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور سردار اختر مینگل کو شکست دی۔ 2002 میں دوبارہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2008 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے اور 2015 سے 2018 تک سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ 2024 کے عام انتخابات میں NA 261 سے سوراب کمکلات کا انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا اور قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ مولانا محمد عثمان بادینی بھی JUI کے ایک اہم رہنما ہیں اور یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور یہ یہاں سے الیکشن لڑ کر یہ کامیاب ہوئے۔ بہرحال جمعیت علماء اسلام کی جو نمائندگی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ اس طرح سے ہے کہ ان کی جنرل سیٹس پہ جو ممبرز منتخب ہوئے ہیں وہ 6 ہیں جنرل سیٹ پہ، اور ریزرو سیٹ پہ 2 ممبرز ان کے منتخب ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر جو نمائندگی ہے ان کے ممبران کی تعداد وہ 8 ہے اور یہ جمعیت علماء اسلام کے ممبرز ہیں۔ مسٹر نور عالم خان ہیں، مسٹر مصباح الدین ہیں اور سید سمیع اللہ صاحب ہیں، یہ ممبر ہیں، اور مسٹر محمد عثمان بادینی صاحب ہیں۔ اس طرح سے مولانا عبدالغفور حیدری اور یہ آخر میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔